بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التخصیص بالکتاب کے بعد مخصصات لفظیہ میں ہمارے پاس ہے التخصیص بالسنہ، یعنی کہ عام کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتاب اللہ سے ہو چاہے سنت سے ہو، تو اب اس کی تخصیص جو ہے وہ سنت کے ذریعے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اب سنت میں ہمیں پتہ ہے کہ کئی اقسام آتی ہیں، کہ سنت متواترہ ہے، سنت مشہورہ ہے، سنت جس کو ہم خبر واحد ہے وہ ہے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اصل میں یہ جتنے بھی یہ مخصصات کا ٹاپک ہے نا، اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ مطلب یہ نہ ہو کہ ادنا کی تخصیص، مطلب مخصص ادنا ہو اور عام جو ہے وہ اعلیٰ ہو، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا۔ باقی اگر ان دونوں کی قوت برابر ہے دلائل کی، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کتاب اللہ کی تخصیص کتاب سے کریں، یا سنت رسول یا سنت متواتر کی تخصیص کتاب اللہ سے کریں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ان دونوں کا درجہ برابر ہوتا ہے۔ یعنی اس لحاظ سے تو فرق ہے کہ سنت میں وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، کتاب اللہ میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جو دلیل کی قوت ہے اور اس کا جو سورس ہے اس کے پہنچنے کے اعتبار سے کتاب اللہ بھی متواتر ہے اور سنت بھی متواتر ہے، تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ دیکھیں، کہتے ہیں تخصیص و بالسنہ، اس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، پہلی متواترہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی طرح ہی ہے، قطعیت الثبوت، قطعیت الثبوت ہے، اور سنت آحاد بھی ہوتی ہیں جس سے ظن راجح کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں باقی خبر واحد وغیرہ آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کریں سنت متواترہ کی، تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اما سنت المتواترہ فإنها تأخذ حکم الخاص الکتاب، سنت متواترہ کا اور کتاب اللہ کے خاص کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، یعنی سنت متواتر اگر تخصیص کرے گی یا کتاب اللہ تخصیص کرے گی تو دونوں کے وہ ایک ہی ہوں گے، یعنی نتائج ایک ہی ہوں گے۔ فتصلح مخصصۃ لبقیۃ الادلہ، وہ ساری ادلہ کتاب اللہ کا عام ہو یعنی قرآن مجید کا، سنت متواترہ کا عام ہو یا اخبار احاد کا عام ہو، وہ ہر کسی کی تخصیص کر سکے گا، اس لیے کہ یہ کیا بنے گا، لأن كل ذلك من قبیل تخصیص القطعی بقطعی، کہ قطعی کے ذریعے ہم قطعی کی تخصیص کر رہے ہیں، سنت متواترہ کے ذریعے تخصیص کر رہے ہیں جو بذات خود قطعی ہے، اور تخصیص ہم کریں گے کس کی، کتاب اللہ کی کریں گے یا سنت متواترہ کی کریں گے وہ قطعی ہے، یا پھر خبر واحد کی کریں گے تو وہ تخصیص قطعی کے ذریعے ہو رہی ہے ظنی کی، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، مخصص اعلیٰ ہے اور عام جو جس کی تخصیص کر رہے ہیں وہ ادنا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، تخصیص ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو مثالیں ہم نے دیکھنی ہے جہاں پہ تخصیص ہو رہی ہو سنت متواترہ کی بنیاد پہ۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ یعنی اولاد کو یہ حصہ آپ نے دینا ہے۔ اب یہاں پہ عام ہے، اولاد مسلمان بھی ہو سکتی ہے، کافر بھی ہو سکتی ہے، قاتل بھی ہو سکتی ہے، لیکن احادیث میں سنت متواترہ میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یرث المسلم الکافر، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اب اس کے ذریعے ہم نے یہ حکم لگایا کہ اولاد یا والدین میں سے اگر کوئی کافر ہے تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں سنت متواترہ کے ذریعے ہم کتاب اللہ میں جو لفظ اولاد تھا اس کی ہم نے تخصیص کر دی، اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے بنیاد پہ کہ مجھے اس کا جو ابا جی ویسے تو مجھے پیسے دے نہیں رہے تو مجھے میراث مل جائے گی، تو قاتل بھی وارث نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں اولاد میں تو قاتل بھی شامل ہے نا، جو کتاب اللہ میں لفظ استعمال ہوا ہے عام، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں تو کوئی یہاں پہ ایکسپلینیشن نہیں ہے قاتل ہو غیر قاتل ہو، لیکن سنت کے ذریعے ہم نے کتاب اللہ کے لفظ اولاد کی تخصیص کر دی، تو یہ مثال ہے ہمارے پاس۔ اب دوسرا دیکھیں، ایک اور مثال یہ دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی تخصیص ہم سنت متواترہ کے ذریعے کر سکتے ہیں جو کہ قولی نہ ہو فعلی ہو۔ دیکھیں اب یہ جو لا یرث المسلم الکافر یہ قول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اسی طرح جو دوسری ہے کہ لا یرث القاتل، وہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قول ہے، لیکن فعل کے ذریعے بھی تخصیص ہو سکتی ہے۔ اب قرآن مجید میں آیت عام ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کو
آپ نے 100 کوڑے لگانے ہیں، مسلمان حاکم جو 100 کوڑے ان کو لگائے گا، 100 جلدہ. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ اور حضرت غامدیہ ہیں، وہ شادی شدہ تھے. تو ان کو شادی شدہ ہونے کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا، اور اسی طرح اس کی مطلب اس کی تعلیم بھی دی. تو گویا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے، فعل کی وجہ سے، اور وہ فعل کو ایک واحد نقل کے اعتبار سے کسی ایک آدمی نے نقل نہیں کیا بلکہ تواتر کے ساتھ منقول ہوا ہے، تو کتاب اللہ کی تخصیص ہو جائے گی. لہذا جو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو زانی کے لیے 100 کوڑوں کا حکم ہے، وہ اس زانی اور زانیہ کے لیے جو شادی شدہ نہ ہو، یعنی جو محسن نہ ہو. اگر محسن ہوں گے تو پھر ان کو رجم کا حکم دیا جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کتاب اللہ کی تخصیص کی سنت متواتر کے ذریعے، اور اس کی دونوں اقسام آ گئی کہ قول سے بھی ہو سکتی ہے اور فعل سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہو گیا یعنی سنت کی ایک قسم جو کہ سنت متواتر. آپ دوسری دیکھیں کہ اما اخبار الاحاد، آپ کو کرسر کے جہاں پہ ہے اما اخبار الاحاد التي تفید الظن، جن کے ذریعے خبر واحد کے ذریعے زن کا فائدہ ہوتا ہے، وہ قطعی الثبوت نہیں ہوتی. تو یہ اپنے برابر کے لیے تو تخصیص کر سکیں گی، یعنی خبر واحد کی تخصیص خبر واحد کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کی تخصیص کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی. یعنی خبر واحد کے ذریعے ہم کتاب اللہ کی یا سنت متواترہ کی تخصیص کر سکیں گے یا نہیں. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تو کہتے ہیں کہ اما تخصیصھا، یعنی خبر واحد کا تخصیص کرنا ادلہ قطعیہ جیسے سنت متواترہ یا کتاب اللہ کا عام ہو، تو کہتے ہیں اس میں اصولیین کے یعنی جو جیورسٹس ہیں ان کے دو مذاہب ہیں، ان میں سے ایک جمہور کی رائے ہے اور ایک بعض احناف کی رائے ہے. دیکھیں جمہور کیا کہتے ہیں. جمہور کی رائے یہ ہے کہ، اور جمہور میں سارے کے سارے اصولیین فقہا، اور اس میں امام شافی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک ابن انس، یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے ہم کتاب اللہ اور سنت متواترہ ان کے عام کی تخصیص بھی کر سکتے ہیں. دلیل ان کی کیا ہے؟ پہلے بھی گزرا کہ دیکھیں خبر واحد بھی حدیث ہے، اور حدیث کی بنیاد پہ ہم کتاب اللہ کی جب تخصیص کریں گے تو ہم بیک وقت دو دلیلوں پہ عمل کر رہے ہوں گے. خاص کو خاص کے پیرائے میں رکھ رہے ہوں گے، عام کو عام کے پیرائے میں رکھ رہے ہوں گے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت میں اعمال للدلیلین یہ زیادہ اولا ہوتا ہے کہ ہم ایک پہ عمل کریں یا دونوں پہ ہی عمل نہ کریں. تو ایک ایک چیز ہے کسی ایک دلیل پہ عمل ہو رہا ہے، اور ایک ہے کہ دونوں پہ عمل ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ دونوں پہ عمل کرنا بہتر ہے. تو احناف کی رائے کیا ہے؟ احناف میں سے عیسیٰ ابن ابان وغیرہ کی یہ رائے ہے. ابھی اس میں ہمیں ایک اور دیکھنا پڑے گا، جو ہم پہلے ایک ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ عام جو ہے وہ قطعی الثبوت ہوتا ہے، یعنی قطعی الدلالت ہوتا ہے یا ظنی الدلالت ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ حنفیہ کے نزدیک عام میں جب تک کوئی تخصیص نہ ہوئی ہو تو وہ تو ہوگا قطعی الدلالت، لیکن جب عام میں تخصیص ہو جائے ایک دفعہ تو پھر وہ ظنی الدلالت ہو جاتا ہے. تو احناف اس میں اسی کو فٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں عام میں جب تک تخصیص نہیں ہوئی اس وقت تک وہ قطعی الدلالت ہے. تو لہٰذا ہم اس سے جو کم درجے کی حدیث ہے، یعنی کم درجے کی دلیل ہے، خبر واحد ہے، اس کی بنیاد پہ ہم تخصیص نہیں کر سکتے. اور اس کی کئی مثالیں ہیں کہ احناف اس میں تخصیص نہیں کر سکتے. جیسے دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ بیت اللہ کا طواف کرو. اب یہ کتاب اللہ کا عام ہے، تو اب حدیث کے ذریعے اس میں یہ حکم لگانا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو ہونا چاہیے، احناف کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے وضو. عمل حدیث پہ بھی کریں گے لیکن وہ فرض کی کیٹیگری میں نہیں ہوگا بلکہ وہ سنت کی یا واجب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اس میں باقی مزید اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے بھی دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ خلاصہ یہ کہ دیکھیں احناف کی رائے ہے کیونکہ عام دو طرح کا ہو سکتا ہے، اگر اس میں بالکل تخصیص نہیں ہوئی تو وہ قطعی الدلالت ہے، لہذا اب ہم خبر واحد کی بنیاد پہ اس کی تخصیص نہیں کر سکتے. لیکن اگر عام کی ایک دفعہ تخصیص ہو جائے کسی قطعی دلیل کے ذریعے، جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی پہلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ مشرکین میں سے کوئی اگر پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو. تو اب اس آیت کے ذریعے جو اصل آیت تھی
کہ مشرکین میں سے کوئی جہاں بھی تمہیں ملے تو اسے قتل کر دو، اس کے ذریعے جب قرآن مجید ہی کے ذریعے اس آیت کی ایک دفعہ ہم نے تخصیص کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل آیت تھی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وہ ظنی ہو گئی۔ لہذا اب اس ظن کی وجہ سے ہم خبر واحد کے ذریعے، جو کہ ہے کہ بوڑھے مشرکین کو قتل نہ کرو، خواتین کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، ہم اس کی بھی تخصیص کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ حنفیہ کا مذہب یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کہ عام کو ہمیں دو طرح سے دیکھنا ہوگا۔ اگر تو خبر واحد ہے، یعنی عام قطعی الثبوت، مطلب ابھی تک اس میں تخصیص نہیں ہوئی تو وہ قطعی الدلالت ہے، تو پھر خبر واحد کی بنیاد پہ اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک دفعہ اس میں تخصیص ہو جائے تو پھر وہ ظنی الدلالت ہو جاتا ہے، پھر خبر واحد کی بنیاد پہ بھی اس کی ہم لوگ تخصیص کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حنفیہ کی رائے عام کی تخصیص کے بارے میں، جبکہ سنت احاد کے ذریعے ہو رہا ہو۔ متواتر کا ہم نے پڑھ لیا، اس میں سیم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ جیسے ہم سنت متواترہ کے ذریعے عام کی تخصیص کر لیتے ہیں، کتاب اللہ وغیرہ کی، سنت متواترہ کی، اسی طرح خبر واحد کے ذریعے بھی کر سکیں گے۔ لیکن حنفیہ اس بات سے متفق نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس مسئلہ میں اصولیین کا اختلاف۔